اہلیان بلوال کے جتنے میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی مسلمان بھائیوں، الخدمت کے غیور مسلمان بھائیوں، الخدمت فاؤنڈیشن امت مسلمہ کا مان ہے اور لوگوں کو اصل حدیث کا مشتاق، میں نے ان کا کام ترک میں دیکھا، فلسطین میں دیکھا، مسلمان ایک شہر کے مذہب کا نام نہیں ہے، ہمارا اسلام عالمگیر مذہب ہے، اس کے احکامات عالمگیر ہیں، اس کی سخاوت عالمگیر ہے، اس کا درد عالمگیر ہے، اس کا سخ عالمگیر ہے۔ تو حدیث پاک نوٹ کرنا کہ آج کون سا مسلمان اس حدیث سے عمل کر رہے ہیں۔ میرے کملی والے نے فرمایا مازان دے کاجل والے عالم شاہ دے سینے والے حلیمہ دے راج دلارے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نبیان دے سردار آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے مدینے چ کسے مسلمان نو کانٹا لگے تے بلوال چ مسلمان انج سمجھے جویں مینوں درد ہویا تکلیف ہوئی ہے، اور بلوال چ کسے نو درد ہوئے کانٹا لگے تے سعودی عربیہ دا مسلمان انج سمجھے کہ جناب مکہ مدینے چ جیسے مینوں تکلیف ہوئی ہے۔ ایک کملی والے محبوب نے حدیث بیان کر کے امت احسان کیتا ہے کہ لوگوں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا وہ ہے۔ علامہ اقبال ادھر میرے چاند نے مجھے کتاب گفٹ کی خطبات اقبال، تو میں علامہ اقبال کے شعر کو اس حدیث سے اٹیچ کروں گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان گا عرش بری پر۔ جب بندہ بندے سے تعاون کرے گا کلا ہاتھ تو پنی میاں محمد بخش بھی پھر پنجابی چ نال گل جوڑی، کلا ہاتھ تو پنی سکدا تے سجا کھبے نو توندا، اوے اپنے باج محمد بخشا کون کسے نو روندا۔ اگر آپ کے دل میں یتیم بچوں کی محبت نہیں ہے، یہ الخدمت فاؤنڈیشن افطار چیریٹی پروگرام رکھا ہی اس لیے کہ آپ کیا اس حدیث کے مشتاق ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا درد امت سمجھے تو امت ہے۔ تو آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں، ذرا میں باہر کے ملک نہیں چلتا، پہلے میں ذرا آپ کے گھر کی چار دیواری میں دکھاتا ہوں آپ کے خونی رشتے میں کہ یتیم کی کتنی کو محبت ہے۔ آپ بیٹھ نہیں جاتے، پلیز ادھر آ جائیں، لے آئیں، چھوڑیں اس کو بند کر لیں آپ یہاں۔ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں بڑی محبت سے آپ تشریف رکھیں۔ اور میں آج ویسے بڑا حیران ہوں کہ روٹی کھا کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ابھی افطاری کر لی اتنا کچھ کھا لیا پھر بھی بیٹھے ہیں۔ میں بڑا خوش سلوٹ کرتا ہوں، تسا تے مقولہ ہی مکا دیتا ہے کہ روٹی تو بعد بندے نہیں لبدے تھے تے سارے بیٹھے ہیں۔ میں بڑا خوش ہویا ہے، آپ بڑے نظریاتی لوگ ہیں اور تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ اہل بلوال بہت خوبصورت شہر کا نام ہے، ہاں جی، جتھوں دے کجلے چھترے بڑے مشہور ہیں۔ میں شوقین ہاں کہ وہ کار رکھے ہوندے نے قربانی پال کے دئی دی، بڑے خوبصورت۔ ایک میں نے کجلا چھترا پالا تو مجھے لاکھوں روپیہ کسی نے کہا لے لیں آپ یہ دے دیں، تو میں کہا یار جدے نام تے پالے ہے انہیں تے دیتے نے میں لکھاں تے میں او دے نام تے پالے ہے۔ قربانی تانوں پتہ میں بڑے تسی ویڈیو ویکھدے رہندے جے منڈی چ بڑے شوق نہ لین جانا ہے، انج وپاری بڑے امترے نے مینوں ویندیاں ریٹ چک دیندے نے بھی مدری صاحب آ رہے نے، وہ ریٹ 10 لاکھ دا 20 لاکھ مانگ لیندے تے میں بھی پھر انہاں نوں 3.5 لاکھ ریٹ لاؤنا ہوندا ہے بھی جب بہتا بھی اتنے گئے ان تے انجی ہے۔
مگر میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ افطاری کے بعد بیٹھے ہیں، آپ کے لیے کھانے کے انتظام ہے نا، میرے پلے نہ پڑ جائے بھی مولوی صاحب آپ نے کہا تھا۔ اللہ آپ کو محبت قبول فرمائے۔ میری مائیں بہنیں آئی ہیں، دوست احباب آئے، میں بڑا خوش ہوں۔ اور میں بارش رستے میں ہو رہی تھی، میں ڈر گیا تھا، میں نے سمجھا بھی بارش اتنی ہو رہی ہے تو یہ تو پروگرام ویسے ہی ہے ڈسٹرب ہو جائے گا، تو کہنے لگے بھی نہیں انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا، اور میں دیکھا حال بھرا ہے۔ تو سنیے حدیث پاک نہ کرنا چاہ رہے ہیں، کنہ دے دل اندر نہ میرے کملی والے محبوب دی محبت ہے، معذاب دے کاجل والے، عالم نشہ دے سینے والے، علیمہ دے راج دلارے، احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے، معذاب دے کاجل والے، عالم نشہ دے سینے والنا پیار کرنے والے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ امت دا درد اگر امت دے دل اندر موجود ہے، نبی سنیے پھر بندہ مسلمان ہے۔ نبی انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن دا بھائی ہے، المسلم اخ المسلم، مسلم مسلم دا بھائی ہے۔ سورۃ مائدہ اللہ دا قرآن اندہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی دے کماں چ تعاون کرنا ہے، بریاں کماں چ کسے دا ساتھی نہیں بننا۔ نیکی کے کام یہ الخدمت فاؤنڈیشن ہر شعبہ جات میں کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے نیکی کرنے والا، نیکی کرانے والا، نیکی پہ عمل کرنے والا، یہ تینوں ایک کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں ذرا لفظ سننے والا ہے، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، آج کتنے مسلمان ہیں اس حدیث تے عمل کر دے پہنے۔ میرے نبی نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ میرے نبی نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیتیمًا وَأَسِیرًا۔ لوگوں قیدیاں نہ پیار کرنا ہے، قیدی نو چھڑانا ہے، جدا کوئی جناب اعلیٰ جرمانہ ادا نہ کر سکدا ہوئے، اس جناب اعلیٰ قیدی نو جناب آزاد کرانا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنیے ذرا دھیان دینا، مساکین تے رحم کھانا ہے۔ سنیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں یتیمہ تے رحم کھانا، انہوں کھانا کھلانا ہے۔ جبریل امین نو کسے پوچھیا سی تاڑیاں کی خواہشائیں، کہندے نے اللہ میں نو انسان بناندا ہو تے میں بلوال دے چوک چ کھڑے ہو کے آندے جاندے لوگاں دیاں مشکلاں سان کردا، اے میرا مشن ہونا سی۔ یہ جبریل امین کی خواہش ہے۔ یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے نا، رضاکار پورے ملک میں جا رہے ہیں، جہاں جہاں جا رہے ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جبریل امین نے کہا تھا کہ میں لوگوں کے لیے آسانی کے رستے پیدا کروں، لوگوں کو رستہ بھولے کو رستہ دکھاؤں، پریشان کی پریشانی کو بٹاؤں، دکھ درد بٹاؤں۔ آج کتنے مسلمان ہیں اپنے اپنے کردار ذرا دیکھیے۔ میرے کملی والے نبی نو ماننے والوں، بڑے محبت نہ میں بات سمجھانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا چ آنا وقافل الیتیم فی الجنہ۔ عزت ماں پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ نبی یتیم کی کفالت کرنے والا حضور کے پڑوس میں ہوگا۔ یہ اسی حدیث کا وہ ترجمہ بتا رہے تھے، آنا وقافل الیتیم فی الجنہ، جنہیں یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کفالت کی تھی، جنت چ میرے نال اینج ہوئے گا جویں جناب جی دو انگلیاں نے۔ حضور نے ایسے انگلی کھڑی کر کے فرمایا یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ جو انگلی ہے، جتنا اس میں فاصلہ ہے اتنا ہی اس کے اور میرے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اہل بلیال ذرا اپنا غور کریے کہ اسی مصطفیٰ دا پڑوس لے رہے کہ نہیں لے رہے۔ سنیے ذرا دھیان دینا، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، میرے مبر صادق نبی نو ماننے والوں، یہ کرسی 2 فٹ کی ہے، اینو فٹ کہندے نے، اینو فٹ کہندے نے۔ ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں نے، ادھر تیرے 5 بھتیجے یتیم کھڑے ہیں۔ اجے تے میں کسے غیر ملک دا نام نہیں لے رہا ہوں، اجے پاکستان دے کسے شہر دا نام نہیں لے رہا ہوں، صرف میں کرسی کے فاصلے کے ساتھ ادھر تیرے بچے بیٹے بیٹیاں کھڑے کر دی ہیں، ادھر تیرے بانجے بھتیجے کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کرسی 2 فٹ کی ہے۔ سنیے ذرا دھیان نال، ادھر والے کپڑے پھڑ دے
پڑھتے ہیں سلوٹاں پہندیاں نے، پاپا مجھے 5000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے۔ عید والے دن تینوں غصہ نہیں آندا کہ میرے کپڑیاں نوں وٹ پہ گئے، سلوٹاں پہ گیاں نے، پاپا مجھے 5,000 چاہیے، 10,000 چاہیے، تینوں غصہ نہیں آندا، بٹوا پھول لیندے غصہ نہیں آندا۔ یہ 2 فٹ کے فاصلے پہ یتیم تیرے بانجے بھتیجے کھڑے ہیں، نب جی نظراں جھکیاں نے، بازو نہیں پکڑ سکدے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے یہ بازو میرے بابا کا نہیں، یہ بازو میرے باپ کا نہیں، یہ بازو میرے بابا کا نہیں، یہ بازو میرے ابو کا نہیں، یہ بازو میرے بابا کا نہیں۔ پکڑ سکتے ہیں، نانا کا بازو ہے، دادا کا بازو ہے، تائے کا بازو ہے، چاچے کا بازو ہے، یہ پکڑ سکتے ہیں مگر نہیں پکڑا۔ یتیم کو احساس ہو جاتا ہے یہ بازو میرے بابا کا نہیں۔ اگر جے 500 دے میں تے پھر بھی راضی، 1000 دے میں تے پھر بھی راضی، 10,000 دے میں تے پھر بھی راضی۔ انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیے، انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 600 چاہیے، انہاں ضد نہیں کیتی چاچا مینوں 600 چاہیے، 1100 چاہیے۔ وہ کیویں ضداں کرن، انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا بلوال دے قبرستان چ جا ستا ہے۔ روندیاں ویکھ شریک وی بوئے ٹولیں دے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے۔ اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں، اپنیاں باپواں والی تھاں۔ میں نے بھی 2 یتیم خانے بنائے ہیں۔ میں گجراں والے کھڑا تھا ورکشاپ میں، ایک بچے کو بلایا، بیٹا بات سنو جی مدنی صاحب۔ میں نے ہاتھ چومے، سلوٹیں پڑی، اس بچے کے ہاتھ بلیک ہوئے، ورکشاپ میں تھا۔ میں نے ایسے چومے، کہتا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہ گار دے ہاتھ چومے۔ میں کہا بیٹا تو گناہ گار نہیں، تو جنتی بچہ ہے، بچے جب تک بالغ نہ ہو جنتی ہوتے۔ میں نے گلے لگایا، میں نے پوچھا بیٹا تیری عمر تے پڑھنے والی تو کام پیا کرنا ہے؟ پھر بچہ نہیں رویا، یتیمی رو پئی۔ آدھا مدنی صاحب ساڈا کام کرنے والا قبراں چ جا ستا ہے۔ آؤ میرے بچوں آج اپنے ماما پاپا کو جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی مس یو پاپا۔ وہ بولے بیٹا آج ایسے اتنا پیار کر رہے۔ وہ مدنی صاحب آئے تھے الخدمت فاؤنڈیشن کے افطار پارٹی میں، وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے کالج برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے۔ میں نے بھی یہ دن دیکھے، اس لیے تو یہ آنکھوں میں اتنے آنسو فوراً نکل آئے۔ نبی میرے بابا کو 26-27 سال ہو گئے دنیا سے گئے، میں نے بھی یہ دن دیکھے ہوئے ہیں۔ میرے بابا کو دنیا سے گئے سالوں سال گزر گئے، میں یہ دن میں نے دیکھے تو مجھے آنسو آ گئے۔ جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی۔ ہاتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کے آگے، یتیم بچوں کو مرضی کی عید دیا کرو، ان کی مرضی کے جوتے لے کر دیا کرو، ان کے مرضی کے سوٹ لے کر دیا کرو، اپنے بھانجے بھتیجوں کو اچھا سکول لے کر دیا کرو۔ یہ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، ادھر میرے بھائی بیٹھے ہیں، جب تمہارا بھائی فوت ہو اپنے بچے کو بولنا ہے بیٹا میرے ساتھ تم نے دار ارقم جانا ہے، جہاں میرا بچہ پڑھتا ہے وہاں ہی تیرا نبیالہ داخلہ کراؤں گا، میری گاڑی میں جائے گا، میری گاڑی میں واپس آئے گا۔ اللہ کی قسم ہے آج میں سوال کرتا ہوں ان مسجد کے علماء کرام سے، 150 فٹ کے مینار بن گئے محلوں میں، یہ 2.5 کروڑ مینار پہ لگاؤ، اسی مینار کے سائے کے نیچے یتیم رل گئے، بیوہ عورتیں رل گئی۔ یہ مسجد کے نمازیوں کو چاہیے جب خانہ جی نمازی فوت ہو اس کے گھر میں جائیں، اس بہن کو پوچھے کتنی تنہا تھی، 30,000 باروتیاں 36، 3,60,000 روپیہ تیرے گھر آئے گا، نمازی 1,000 اکٹھا کریں گے۔ کتنے بچے ہیں؟ 3 ہیں، ایک 9ویں میں ایک 10ویں میں، چلو یہ 2 سال ہم فیس بھیجیں گے، تیرے بچے میٹرک پڑھ کے کتے کلرک لگ جان گے، قاصد لگ جان گے، تیرے بچے FA BA پڑھ کے کوئی اسسٹنٹ کمشنر، کوئی ڈپٹی کمشنر،
کوئی جناب اعلیٰ ریڈر، کوئی جناب اعلیٰ قاصد، کوئی پیادہ، کوئی سٹینو، کوئی ریڈر لگ جائے گا، کوئی جناب اعلیٰ دنیا میں بیوروکریسی، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی پولیس میں چلا جائے گا، کوئی وکیل بن جائے گا۔ آج جتنے بیٹھے ہیں میں آپ کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے اپنے گھروں کے چاروں طرف دیکھے، اپنے بہن کے بچوں کو زکوٰۃ نہ دو، اپنے بھائی کے بچوں کو زکوٰۃ نہ دو، سنیے ان کا حصہ دیا کرو، سارے کٹھے ہو کے ماں باپ کے پاس جاؤ، ابو میری بہن کا خاوند فوت ہو گیا ہے، میری بہن بیوہ ہوگی، اس کا 10 لاکھ مکان سے حصہ بنتا ہے، 5 لاکھ اس کا دکان سے حصہ بنتا ہے، اس میری بہن کو حصہ دو۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں بیٹیاں، میں ان کو گواہ بنا کے بات کرنے لگا ہوں، کتنی بیٹیاں ہیں جو باپ کے دروازے سے زکوٰۃ لینے آتی ہیں، بھائیوں کے دروازے سے زکوٰۃ لینے آتی ہیں۔ یہ 4 بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، یہ چاروں آپس میں کسی کی بات نہیں سنتی، جب ایک بہن کا خاوند فوت ہوتا ہے، یہی 3 بہنیں اس بہن کو زکوٰۃ دیتی ہیں، فطرانہ دیتی ہیں۔ ہاتھ جوڑ دیتا اپنی بہنوں کے آگے، خدا کے لیے ایسا نہ کیا کریں، اس کی عزت نفس ہے، اس کے بچوں کی عزت نفس ہے، اس کو اپنے مکان سے حصہ دو، اپنی گاڑی سے حصہ دو، اپنی دکان سے حصہ دو، تاکہ اس کے بچے تیرے بچوں کے آگے ایسے نہ کرے۔ آخر مار جانا ہے، اس کا خاوند ہسبینڈ فوت ہوا ہے، ہمارا بھی دنیا سے سب نے جانا ہے، کسی کا بھی باپ جا سکتا ہے، یہ رستہ ہے، گاڑی چلتی چلتی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے۔ آج جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں جملہ کہوں گا بڑا درد والا ہے، روندے ویک شریک بھی بوئے ٹولے دے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے، روندے ویک شریک بھی بوئے ٹولیں دے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے، اپنیاں ماواں والے تھاں کوئی لیندا نہیں، اپنے باپواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے۔ میں آج تو کہتا ہوں، ماں سے پہلے کبھی اچھا کھانا نہ کھانا، باپ سے پہلے کبھی اچھا کھانا نہ کھانا، ماں باپ سے پہلے کبھی اچھا کپڑا نہ پہننا، ماں باپ سے اچھا کمرہ نہ استعمال کرنا، ان کے کمرے بھی اچھے، ان کے بسترے بھی اچھے، ان کے جوتے بھی اچھے، ان کے کپڑے بھی اچھے۔ سحری افطاری میں جس ماں نے صبح کہا بیٹا 25 منٹ رہ گئے، بیٹا 20 منٹ رہ گئے، بیٹا 15 منٹ رہ گئے، کئی ماما روٹی پھڑ کے منجی کو رکھ دیں دی ہیں، پتر ایتھے ہی کھا لانا، تو روزہ رکھ لائے۔ پر جس دن یہ ماں باپ چلے جاتے ہیں، کوئی یتیم کو دوسری بار آواز دے کے ٹھانے والا نہیں ہوتا۔ میں جملہ کہوں گا، پھٹے پران آئی سلوٹ یو الخدمت والو، تم نے کتنے یتیموں کو باپ بن کر دکھایا ہے، کتنی بیٹیوں کو باپ بن کے دکھایا ہے، کتنے یتیموں کو اچھا برانڈ کا سکول دیا، اچھی برانڈ کی افطاری کرائی، اچھے برانڈ کے کھانے کھلائے، اچھے برانڈ کے کپڑے لے کر دیے، اچھے برانڈ کے جوتے لے کر دیے۔ پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دیے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جان دیے۔ I salute you mama, I miss you mama، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا
تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپن جب بیگم بیٹھی اور ڈاکٹر سیٹ فرنی سیٹ سوپ سیٹ ٹی سیٹ ماں باپ کو لگ کھانا دینے لگے کہنا نو میں نے اپنی ماما پاپا کو ساتھ بٹھا کر کھلانا ٹیبل پہ کیوں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی یہ گجروں اور جٹوں کی مائیں بیٹے پانی مانگتے ہیں یہ بہانے سے دودھ پلاتی ہیں بیٹا ادھر دودھ پڑا دودھ پی لو ایسے پالتی تھی یہ بچے کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں پاس بلاتی ہے سینے سے لگاتی ہے دودھ پلاتی ہے یاد جو تیری جب جب مجھ کو آتی ہے کتنا رلاتی ہے تیری یاد ستاتی ہے قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں قسمت والے وہ ہیں جن کے بابا ہیں چپکے سے آتی ہے دودھ پلاتے ہیں خوب سلاتے ہیں دور میں جب سے آپ نگاہ سے ہوتا ہوں دیکھنے وہ گلی گلی مجھے جاتی ہے قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں آج کتنے میرے دوست بیٹھے ہیں ان یتیموں کے ساتھ ماں بن کے رہنا ہے باپ بن کے رہنا ہے کبھی یتیم کو یاد نہ آنے دینا میرے کملی والے در یتیم علم یجد کا یتیمن پاواؤ یتیم مکہ بن کے دنیا میں آئے یہ چند منٹوں کی میری بات ہے جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں میں سب کو بات بتانے لگا ہوں ایک میرے بات دل میں لے کے جانا ان یتیم بچوں سے پیار کرنا ان کو اچھے کھانے کھلانا اچھا جوتا لے کر دینا اچھا سوٹ لے کر دینا تمہارے اوپر دو حدیثیں پیٹ ہو جائیں گی پہلی حدیث پیٹ ہوئے گی آنا وکافل الیتیم فی الجنہ دوسری حدیث پیٹ ہوگی میرے نبی نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے اگر آپ ان یتیم بچوں کو معاشرے کا حصہ بنا دو گے اچھا سکول لے کر دو گے اچھے سکول میں پڑھاؤ گے اچھا لباس لے کر دو گے ایک تو نبی کریم سے رشتہ جڑ جائے گا دوسرا تیرا پاکستان کا تشخص بلند ہوگا نبی پاکستان کا تشخص بلند ہوگا آئی سلوٹ یو کہتا ہوں قاضی حسین احمد صاحب کو ڈاکٹر نبی سنیے یہ جماعت اسلامی کے امیر گزرے ہیں اور یہ قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں ہم پڑھتے تھے سنیے ذرا بعد ان کی بیٹی ایک ڈاکٹر رحیل نجیب رحیلہ صاحب جو جناب
بیالا ادھر اسمبلی میں MLA بن کے گئی، میں نے ان کو نقاب میں دیکھا، دنیا کو پیغام دیتا ہوں لوگوں باپ کی جیسی تربیت ہوگی ویسی بیٹی کی تربیت ہوگی۔ اب الخدمت والوں کے ذمہ جیسے تم نے بچوں کو اچھے سوٹ لے کر دینے، ان یتیم بچیوں کو اسی طرح اچھا اخلاق بھی دینا ہے، اچھی تربیت بھی کرنی ہے، اچھا پردہ بھی دینا ہے، اچھا کلچر بھی دینا ہے، اچھی تہذیب بھی دینی۔ اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ کبھی نہیں جوڑے میں نے اس بات پہ، میں خصوصی طور پہ عزت مآب مبشر صاحب سے اور انابیر بھائی جناب اعلیٰ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، ارکم بھائی کے والد صاحب سے مخاطب ہوں، اور عزت مآب جناب اعلیٰ پروفیسر صاحب سے اور جتنے دوست ہیں، خصوصاً جتنی قیادت بیٹھی ان سے، کہ ایک روایت قائم کر دو، جو آپ کے پاس یتیم بچے جوان ہو رہے ان میں سے ایک بچے کا رشتہ خاندان میں کرو، پھر ایک بچی جوان ہو اس بچی کا رشتہ اپنے خاندان میں کرو، دنیا کو مثال بن کے دکھاؤ۔ ہم نے محمد عربی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ آج کتنی یتیم بیٹیاں ہیں وہ پڑھ لکھ کے بھی پھر چھوٹے سے طبقے میں جاتی ہیں، کسی جاہل گنوار کے ہاتھ آ جاتی ہے۔ اداروں میں بڑی کمی ہے۔ میں جس ادارے میں تقریر کرنے جا رہا ہوں باولدین زکریا یونیورسٹی میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم پہ خطاب کیا، 45,000 بچہ وہاں، 30,000 لڑکی 15,000 لڑکا ہے، مگر لمحہ فکریہ ہے بزرگوں کے اداروں سے بچے بچیاں نکل رہی مگر وہی جاہلوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ جاؤ لاہور کا دارالمان دیکھو، آئے دن سکینڈل بنتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ الخدمت فنڈویشن جماعت اسلامی ان کا ایک ادارہ لاؤ جو بچیوں کا ہو اور کبھی کوئی سکینڈل سامنے آیا ہو، میں نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا آج تک، نہ کوئی میڈیا پہ دیکھا ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کہوں، مجھ سے کئی ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میں نے سب سے زیادہ تربیت یافتہ جماعتیں دیکھی ہیں، ایک حافظ صاحب کی ہیں اور ایک جماعت اسلامی کے یہ کارکن ہیں جن میں اخلاقی تربیت بے بہا ہوتی ہے۔ دینی، اخلاقی، سماجی، سیاسی سب پلیٹ فارموں پہ محاذوں پہ اگر تمہیں تربیت یافتہ کارکن ملے گا نا، یہ جمع کر لینا رش، یہ کون سی صفت ہوتی ہے؟ وہ تو مجھے آپ کھڑا کر دے ادھر بلوال کے چوک میں آپ کو 10,000 بندہ اکیلا ہی کھڑا کر دیتا ہوں۔ ساڑی قوم تے انج دی ایتھے سیم دے پولتے کھلو کے جیڑا مرضی رہے ہو، ساڑی قوم تے انج دی جنہیں لایا گلی ادھر ٹور چلی۔ قوم میں ایسے نہیں بنتی کہ رش کٹھا کر لو تو قومیں ہیں، قومیں ہر محاذ پہ مصطفیٰ کی تربیت یافتہ ہوں تو پھر قومیں ہوتی ہیں۔ مثال سیلاب آ گیا ہے تو فوراً کسی کو کہنا بھی نہ پڑے، اپنے گھر سے بسترا اٹھائے اور کہے یہ میرے بھائی کے لیے، یہ ہوتی ہے تربیت۔ مگر ہمیں تو کیا ہے، ہمیں رش کی ضرورت ہے۔ بس پارٹی وہ کامیاب ہے جس کے پاس رش ہو، جنون ہو، نہ میرے چند تربیت ہو۔ جتنے یہ دوست احباب آئے ہیں میں نے اتنے لوگوں کو موشنل دیکھا ہے، ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو۔ آخری واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو ایک بندے نے کہا جی میرا ایک اللہ نو سنیا بھی دیا جائے، اور پنجابی آندی جے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے پنجابی آندی ہے۔ ویسے تو سارے ممی ڈیڈی بن گئے جے، کوئی ٹک ٹاک ماڈل، فیس بک ماڈل، میسنجر ماڈل، ٹویٹر ماڈل، یوٹیوب ماڈل، لائکی ماڈل ہیں، اور بھی بڑیاں ایپاں نے، پب جی ماڈل، بڑے کچھ۔ ہن تے بچیاں نو پنجابی سمجھاؤنا پیندا ہے، پنجابی نہیں آندی، وہ چلےو مادری زبان نہ بھی پیار کرو۔ ہاں جی ادھر آ جی، آپ پچھلے بندے تنگ نے آپ سے، سوری، آپ بھی ادھر آئیں بچے، آپ بھی ادھر، چلو چلو کیمرہ مین ادھر آؤ، تم بھی آؤ، سائڈ تے ہو تاڑ تو پچھلے بڑے تنگ جا۔ اچھا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ آخر پہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے جی میرا اللہ نے ایک پیغام دینا، میرا ان سے کمٹمنٹ تھی افطاری سے پہلے کہ میں نے کشمیر سے آگے پہنچنا پروگرام پہ، وہ آزاد کشمیر میں، مگر ارکم کی میں بات تو نہیں نہ ٹال سکتا، میرا چھوٹا سا چنا منا بھائی ہے، محبت کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت فرمائے۔ اس کا جو چھوٹا چان ہے وہ صفی صاحب کا چان بڑا ذہین ہے، بشر صاحب وہ بہت بڑا مجاہد بنے گا، صفی بھائی کا بیٹا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت فرمائے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کہتے کیا پیغام؟ ساڑھے کو تو کسی دا سنیا پچانا ہوئے پہلے مطلب ہوں ہے نا،
اسی تے کسے دا سنیاں بھی نہیں ہو پچا سکتے، مطلب نہ سلام لینے ہیں۔ اس مایا کے 3 نام پرسو پرسا پرسرام، جویں جویں سانو مطلب ہوئے ہوئے ادب دے لہجے اسی اختیار کرنے۔ ہاں جی ایتھے ساڈے غریب دی گڈی وجے نا، کسے دی غریب دی مثال مہران لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن کیا سپورٹر ہونڈا سویک ٹویوٹا کرولا پشے اتنی بڑی ہے۔ یہ نہیں صرف مہران گاڑی میں موٹر سائیکل لگ جے نا تے گڈی تو اتر کے بندے آندے نے ہویا نہ آیا تے جے اوہو گڈی دے وچ وجے نا لینڈ کروزر V8 اجدے تے ارکم بے کے آیا ہے وہ کالی جی گڈی ہے وہ وجہ نا کسے مہران تے مہران والے نے اتر کے آکھنا ہے کوئی گل نہیں سر جی یہ بھی گڈی تاڑی ہے۔ کیوں؟ ہم سٹیٹس کو سلام کرتے ہیں، کلمے کو سلام نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ کہہ رہا کہ اللہ کو میرا پیغام دینا، کہتے کیا پیغام؟ کہ اللہ نو کہنا کہ یا اللہ میں نو اکو ورے رزق دے دے جنہ میری قسمت لکھے ہے۔ پاک نبی موسیٰ کلیم گئے مولا تیرا بندہ کہندا ہے ساری عمر دا رزق اکو ورائی میں نو دے دے۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ لے جاوے میں دے دیتا ہے، اللہ نے دے دیتا۔ چند دن گزرے موسیٰ نبی لنگے تے وہ بندہ لوکاں نو کھوائی جا رہا ہے تے 2-4 بندے پروفیسر صاحب ورگے دوسرے آپ کا نام کیا بھائی ابو بکر جیسے بندے گزرے انہوں نے کہا بوری پھڑو ساڑی الخدمت والے جویں تے وانڈ دے نا لوکاں دی تسی چیریٹی دے دیندے ہو، اے الخدمت والے اپنے موڈیاں دے چوک کے اوتھے پچا رہے رات نو راشن پچا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا بھی اونوں کوئی بوری دے رہا، کوئی 2 بوریاں کوئی 3 بوریاں، میری بھی وانڈ دیاں میری بھی وانڈ دیاں۔ انہیں کہا اچھا اللہ دے پاک نبی موسیٰ کلیمہ دے مولا کو تور مولا تے مولا اج میں بندہ ویکھ کے آیا میں جنوں اکو ورا تو رزق دیتا ہے او دیاں بوریاں مکدیاں ہی نہیں، کنک مکدی نہیں، گھر چ سامان مکدا نہیں۔ مولا کریم منڈی بھی جا رہا کھوائی بھی جا رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ او اپنا لے کے میرے انو کھوا رہا وے میں او دا ہن کیویں مکن دیواں؟ اپنا رزق لے کے تے وہ میرے نو کھوا رہا ہے تے میں انہوں دا رزق میں ختم ہونا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے اتے سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ اللہ نے کیوں کیا قرآن چ سورۃ انفال الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بے شک جنہ لوگاں نماز قید کیتی میرے دیتے چو خرچ کیتا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اے ہو مومن حق تینے۔ اللہ نے فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، انہاں واسطے میں باپر جنت چ رزق تیار کیتا ہوا ہے۔ یہ مومن حق پہ ہیں جو اللہ کے رستے پہ خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ایک صحابی کے پاس 3-4 کھجوریں تھی، ساری رات خوہ گیڑیا، مصطفیٰ کو لے کے سرکار نے فرمایا کھجوراں پھڑ کے سب تو اتے رکھو۔ ساڑھے تے مولوی لان کرنا جڑا 100 لے کے ودری ہور طرح لان ہے، جڑا 1000 لے کے ہوئے ہور طرح لان ہے، جڑا 20 لے کے ہوئے ہور طرح لان ہے، وہ تے پھر لان بھی بدل جاندے ہیں نا، مگر وہ رسول خدا تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تو کتنے دوست احباب ہیں، آج میں بڑا خوش ہوں کہ میں اہل بلوان کے پاس بیٹھا ہوں اور ان یتیم بچوں کے لیے ادھر بیٹھا ہوں جن کی خدمت کر کے حضور کا پڑوس ملنا ہے۔ یہاں گناہگار تو سارے ہیں، میرے سمیت میں آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں، مگر ایک بات بتاؤں ساڑی قوم دا مزاج بن گیا پروفیسر، جدو منڈے دی لات ٹوٹنی ہے نا انہاں ادو دیگ لاؤنی، جدو گڈی وجنی ادو دیگ لاؤنی۔ چلیو حدیث سے صدقہ رد البلا ہے، صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صحت میں صدقہ کرنا ہے، تندرستی میں صدقہ کرنا ہے، امیری میں صدقہ کرنا ہے، تاکہ آئندہ کے لیے آپ مصیبتوں سے بچ جائیں۔ تو یہ بہترین پلیٹ فارم آپ کے لیے کہ ان کے پاس یتیم بچے حفظ بھی کر رہے،
یتیم بچے سکول بھی سیکھ رہے، یتیم بچے ہنر بھی سیکھ رہے، یتیم بچے علم فنون بھی سیکھ رہے، یتیم بچے علم نور بھی سیکھ رہے، اور غریب یتیم بچوں کے لیے سلائی کڑھائی، کتنے نظام ہیں، جا کے منصورہ دیکھیں آپ، ادھر کتنا نظام ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج جتنے یہ میرے چند، میرے مکھن اور میری ملائی اور میری بہنیں آئی ہیں، ان سب سے اپیل ہے کہ ابھی یہ ایک آدمی آتا ہے، آپ کھڑے ادھر لان کریں، کوئی بندہ کھڑا ہو کہے کہ میں دارالیتامہ، یہ جو الخدمت کی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بندہ کھڑا ہو سب سے پہلے کہ میں ان کے ساتھ رمضان میں اپنی زکوٰۃ سے، فطرانے سے، صدقہ خیرات سے میں چیریٹی کا اعلان کرتا ہوں کہ اتنے پیسے میں ان یتیم بچوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔